بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابتہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں اور اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو اور نیکی کرو، بے شک اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ان کو دوست بناتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے جان کے اور نفس کے جہاد کا تذکرہ تھا، اب یہاں سے مال کے جہاد کا تذکرہ ہے۔ مال خرچ کرو، اللہ کے راستے میں مال لگاؤ، تو جہاد بالنفس کے بعد جہاد بالمال کا تذکرہ ہے۔ اللہ کی اطاعت میں، جہاد وغیرہ میں اپنے مال کو بھی صرف کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاں جان کی بازی لگانا ضروری ہے، وہیں مال کی بھی بازی لگانا پڑتی ہے۔ اور فرماتے ہیں اللہ، اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو، جہاد کو چھوڑ مت بیٹھو۔ جہاد کو چھوڑنا یہ گویا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، یا اپنے مال کو جہاد میں تم خرچ ہی نہیں کرو گے تو اس سے بھی تمہارا اپنے آپ کو ہلاک کرنا لازم آئے گا، تم ضعیف اور دشمن قوی ہو جائے گا۔ مطلب یہ بھی ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم جہاد چھوڑ بیٹھے تو تمہارا دشمن تم پر غالب آ جائے گا اور پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ہمیشہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ شہید ہو کر قسطنطنیہ کی شہر پناہ کے نیچے مدفون ہوئے۔ فن اسماء الرجال والوں نے لکھا ہے کہ لزم الجہاد بعد موت الرسول علیہ الصلاۃ والسلام۔ چنانچہ کتاب الطہارت کے ابواب میں کبھی آتا ہے کہ ابو ایوب کہتے ہیں فقدمنا الشام، کبھی کہتے ہیں فقدمنا مصر فوجدنا مراحیض بنیت مستقبل القبلتی۔ تو اس پر مؤرخین اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ اس آیت کو انہوں نے ایسا عمل میں لے آئے تھے کہ ہمیشہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے اور قسطنطنیہ کی شہر پناہ کے نیچے مدفون ہوئے۔ قسطنطنیہ والے ان کے وسیلے سے بارش کی دعا اب تک کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مر گیا اور اس نے جہاد نہ کیا، اس کے جی میں بھی کبھی جہاد کا خیال نہیں آیا، تو وہ نفاق کی ایک شاخ لے کر مرتا ہے۔ حضرت ابو عمران سے ایک روایت ہے کہ مہاجرین میں سے ایک شخص نے قسطنطنیہ کی جنگ میں کفار کے لشکر پر بڑی بہادری سے حملہ کیا اور ان کی صفوں کو چیرتا ہوا، کفار کی صفوں کو چیرتا ہوا ان میں گھس گیا۔ تو بعض لوگوں میں یہ تبصرہ شروع ہوا کہ دیکھو، یہ تو اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے جب یہ سنا تو فرمایا
اس آیت کا صحیح مطلب تو ہم جانتے ہیں۔ سنو، یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، ہم نے حضور کی صحبت پائی ہے، حضور کے ساتھ جنگ و جہاد میں شریک رہے ہیں، آپ کی مدد پر ہم ہمیشہ تلے رہے، یہاں تک کہ اسلام کا غلبہ ہوا۔ تو ہم انصاریوں نے ایک مرتبہ جمع ہو کر آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ نے اپنے نبی کی صحبت ہمیں نصیب فرمائی، ہم آپ کی خدمت میں رہے، آپ کی ہم رکابی میں جہاد کرتے رہے۔ اب بحمد اللہ اسلام پھیل گیا، مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، لڑائی ختم ہو گئی، مقصود حاصل ہوتا ہوا نظر آ گیا۔ تو ان دنوں میں نہ ہم نے اپنی اولاد کی خبرگیری کی تھی، نہ مال کی دیکھ بھال کی، نہ کھیتوں اور باغوں کا کچھ خیال کیا تھا۔ اب تو ہمیں چاہیے کہ اپنے نجی اور خانگی معاملات کی طرف توجہ شروع کریں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جہاد کو چھوڑ کر بال بچوں اور بیپار تجارت میں مشغول ہو جانا، یہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے مترادف ہے۔ صاف بات فرمائی۔ یہ اس دور کے حالات ایسے تھے کہ جس میں انہیں کہا گیا کہ ترک جہاد کرو گے تو یہ خود اپنے ہاتھوں اپنی موت مرو گے۔ اس وقت زمانے میں اس آیت کو سمجھنے کی شدید ضرورت ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں احسنو، نیکی کرو، بے شک اللہ محبت کرتا ہے نیک لوگوں سے، یعنی اپنے اعمال اور اخلاق کو درست بناؤ، صالح بناؤ، حاجت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ دیکھیے، خوبی عبادات میں بھی ہوتی ہے، احسان فی العبادات بھی ضروری ہے، احسان فی المعاملات بھی ضروری ہے۔ عبادات کی خوبی اور حسن یا احسان وہ ہے جو ایک حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا مل احسان، تو فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ حضور قلب، خشوع اور خضوع سے عبادت کرو، یہ ہے حسن فی العبادت۔ وَأَحْسِنُوا، اس کو سمجھا رہا ہوں۔ اور حسن فی المعاملات یا احسان فی المعاملات یہ ہے جس کی تصریح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے پسند کرو، اور جو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو وہی لوگوں کے لیے بھی برا سمجھو۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ نیز حضور نے معاملات اور آپسی تعلقات میں احسان کو اس طرح بھی سمجھایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کمال تب پا سکتا ہے، اس کے اسلام میں حسن تب آئے گا جب اس کی ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ ہوں۔ نیز حسن فی المعاملات یا اپنی نجی زندگی میں حسن کو یوں فرمایا، وَأَحْسِنُوا کی تفسیر کر رہا ہوں کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ نیز حضور نے فرمایا مجھے تم میں سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جس کے اخلاق پسندیدہ ہوں، احسنکم اخلاقاً۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تمام امور میں خوبی کردار کو ملحوظ رکھو، اپنے کردار، اپنی گفتار، اپنی رفتار، اپنے معاملات میں حسن کو ملحوظ رکھو۔ بلکہ ایک عجیب بات فرمائی احسنو کے ضمن میں کہ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ۔ جب دشمن کو قتل کرو تو اس کو بھی اچھی طرح قتل کرو، یعنی ناک کان مت کاٹو، مسلح مت بناؤ، بچے عورتیں بڈھوں کو مت قتل کرو،
اور جب جانور کو ذبح کرو تو تیزی چھری میں پیدا کرو، چھری کو تیز کر لو اور جانور کو راحت دے دو۔ چنانچہ ان سب چیزوں میں آپ نے دیکھا کہ احسنو کا خیال فرمایا گیا ہے۔ ہمیں اس دور میں ضرورت ہے کہ اپنی عبادات و معاملات میں حسن پیدا کریں۔ حسن پیدا ہوگا تو لوگ اس کی طرف کشاں کشاں آئیں گے، اسلام کی طرف مائل ہوں گے اور مشرف بہ اسلام ہوں گے۔ ہمارے اخلاق حسین اور جمیل ہونے چاہیے۔ اب آیت کریمہ کو کتاب میں سے دیکھیے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ سبیل اللہ کا معنی مرادی واضح کر رہے ہیں کہ یہ ایک جامع لفظ ہے، ای فی طاعت اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، الجہادی وغیرہ۔ شاباش مصنف کو دے رہے ہیں کہ انہوں نے الجہاد پر اس کو محدود نہیں کیا، جہاد اور دوسرے وہ تمام طرق جس کے ذریعے جہاد کا مقصد تشریع جہاد یعنی اعلاء کلمت اللہ، نشر و اشاعت اسلام کا فائدہ حاصل ہو، ان سب میں اپنے مالوں کو خرچ کرو۔ مدارس میں، مکاتب میں، جہاد میں، تصنیف و تألیف میں، وعظ و ارشاد میں، تبلیغ میں، اور وہ تمام طرق جن کے ذریعے اللہ کے دین کا احیاء ہوتا ہو اور رد و قمع بدعات ہوتا ہو، ان سب میں اپنے مال کو خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے اختیار سے کوئی حکم عدولی مت کرو۔ ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے بِأَيْدِيكُمْ، اپنے اختیار سے، اور ایک ترجمہ میں نے کیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور ایک تیسرا ترجمہ ہوا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ أَيْ أَيْدِيَكُمْ، اور ایدی بمعنی انفس، لہذا والباء زائدۃ، اب ترجمہ ہوگا اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف مت لے جاؤ، الی التہلکۃ، والباء زائدۃ، یعنی ولا تلقوا بایدیکم میں ایدیکم کو مفعول بھی مان لو تو اب با زائدہ ہو جائے گی، اس لیے کہ القا یلقی یہ متعدی بالنفس ہوتا ہے، وہ متعدی بالحرف نہیں ہوتا، صلہ نہیں آتا اس کا، جیسے فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ۔ لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ کی با زائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ایدیکم مفعول بھی نہیں ہے، مفعول بھی محذوف ہے، اور وہ یہ ہے وَلَا تُلْقُوا أَنفُسَكُمْ بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، کھجا کر خون مت نکالو، خود سبب مت بنو اپنے ہلاکت کا۔ التہلکتی، التہلکتی کی تفسیر کر رہے ہیں ای الہلاکی، تہلکتن بمعنی ہلاک۔ وہ کیسے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا بالامساک عن النفقۃ فی الجہاد، دوسری شکل او ترک الجہاد، کہ جہاد میں خرچ کرنے سے اپنے پیسوں کو روک لو یا جہاد ہی نہ کرو۔ تو جہاد میں خرچ کرنے سے اپنے مال کو روک لینا، یہ اپنے آپ کو خود ہلاک کرنا ہے۔ اس دور کے متمولین اصحاب مال کو خوب پیغام ہے کہ اپنے مالوں کو اعلاء کلمت اللہ کے جتنے طرق خیر ہیں ان میں ضرورت آن پڑی ہے کہ خوب سوچ سمجھ کر، ترجیحات کا خیال کر کے، جس دور میں، جس جگہ، جس خطے میں، جن حالات میں، جس اعتبار سے بھی انفاق مال کی ضرورت پڑ جائے اس کو کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو خود تمہاری ہلاکت تمہارے ہاتھوں سے ہوگی، اور اگر ضرورت پڑ جاتی ہے خود میدان میں کود پڑنے کی، جان کی بازی لگا دینے کی، اور وہ تم نہیں لگاتے ہو، ترک جہاد کرتے ہو، تو یہ بھی اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہوا۔ اس لیے فرمایا لِأَنَّ تَرْكَ الْجِهَادِ یا لِأَنَّ الْإِمْسَاكَ عَنِ النَّفَقَةِ
یقوی العدو علیکم، جہاد نہ کرنا اور نان نفقے سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا یہ دشمن کو تمہارے اوپر غالب کر دے گا۔ وَأَحْسِنُوا بِالنَّفَقَةِ وَغَيْرِهَا، تفسیر میں نے کر دی، انفاق میں اور دیگر تمام امور میں تم خوب احسان کرو، خرچ کرو، اور معاملات میں بھی احسان کرو، عبادات میں بھی، معاشرت میں بھی۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین کو پسند فرماتے ہیں، دوست بناتے ہیں۔ ہمارے مصنف جلال کی عادت ہے کہ یحب جہاں آتا ہے وہ اس کا لازمی ترجمہ کرتے ہیں، یعنی یثیبہم۔ تو محبت کی تفسیر اللہ کی طرف جب یہ منسوب ہو تو اصابت سے کی جاتی ہے۔ وجہ اس کی سمجھو، حقیقت محبت نام ہے میل القلب للمحبوب، قلب کا محبوب کی طرف مائل ہونا، اور یہ معنی خدائے پاک کی شان میں محال ہے، اس لیے کہ یہ ایک قسم کا تأثر اور انفعال ہے، اور تأثر از قبیل تغیر ہے، اور کل متغیر حادث، اور اللہ تو قدیم ہے، واجب الوجود ہے، وہ تو حادث نہیں ہے۔ تو حقیقت محبت جو میل القلب للمحبوب کا نام ہے وہ اللہ کے باب میں محال ہے، لیکن اصابت جب محبت ہوتی ہے تو محبوب کو نوازا جاتا ہے، اس لیے تفسیر باللازم کی ہے، یہ ہے وجہ مقدر یصیبہم کی، اس کو کہتے ہیں تفسیر بلازم المعنی۔ اور قاعدہ یاد رکھو، کل ما استحال علی اللہ باعتبار مبدئہ، اگر کوئی چیز باعتبار مبدأ کے، باعتبار بدایت کے اللہ کی طرف اس کی نسبت کرنا محال ہو اور وہ وارد ہو گئی ہو تو پھر اس کا لازم اور معنی غایتی مراد ہوگا، جس کو مفسر بیضاوی یہ فرماتے ہیں، قاضی بیضاوی، کہ المراد النہایات ولیست البدایات۔ ان اللہ لا یستحیی والی آیت میں ہم اس بات کو سمجھا چکے ہیں کہ اللہ رب العزت کے لیے اس کا بدائی معنی لینا، یعنی جیسے یہاں کہ میلان قلب الی المحبوب، یہ معنی لینا محال ہے، اس لیے اس کا نہائی معنی لے آیا جائے گا۔ یہ متأخرین مفسرین اس طرح تفسیر کرتے ہیں اور وہ اس میں تأویل کرتے ہیں، لیکن سلف کا طریقہ یہ ہے، متقدمین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ہم چونکہ ان افعال کو استحیاء ہو، ضحک ہو، یا جیسے یہاں ہے کہ یحبہم، اور جیسے اللہ کی طرف بغض کی نسبت ہو، تو اس کو چونکہ ہم اپنے معنی پر محمول کرتے ہیں اور بندوں کے افعال پر اس کو قیاس کرتے ہیں، اس لیے یہ استحالہ وغیرہ لازم آتا ہے، لیکن ایسا قیاس نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اتحاد فی الاسم اتحاد فی الحقیقت کو مستلزم نہیں ہے۔ خدا کا ضحک، خدا کا تبسم، خدا کا استحیاء، خدا کا بغض، خدائے پاک کی محبت، یہ اس کی شایان شان ہے۔ متقدمین اور سلف ان کا طریق احوط ہے، اسلم ہے، اور یہی بہتر و پسندیدہ ہے۔ تو مفسر جلال تو چونکہ متاخرین میں سے ہیں، اس لیے انہوں نے اس کی تفسیر باللازم کر دی، لیکن متقدمین اس جیسی آیتوں میں یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ یحب المحسنین، محبت بمعنی واقعی محبت ہے، لیکن اس کی محبت اس کی شایان شان ہے۔ اللہ کی طرف اس قسم کے جن افعال کی بھی نسبت کی جائے، مثلا مکر ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ
مکر ہو، محبت ہو، سب کے سب خدا کی شائن شان ہوں گے۔ اننا نثبت الافعال للہ تبارک و تعالی کما اثبتہ لنفسہ واثبت رسولہ لہ اثباتا بلا تمثیل و بلا تعطیل۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے اور یہ عقیدے کا معاملہ ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔